السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاضی صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ثبوت رکھتا ہوں کہ کیسے نواز شریف کے لیے کوئی اور معیار ہے اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی اور معیار ہے، لیکن کچھ 3-4 چیزیں ہیں بڑی اہم جو ہوئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی تکلیف پہنچی جب یونائٹڈ نیشن کا انڈیپینڈنٹ گروپ نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا، ان کے خلاف کیسوں کو سیاسی بنیادوں پر کیس قرار دیا، تو انہیں بڑی تکلیف پہنچی۔ پھر ARY سمیت کچھ چینلز کو بھیجا گیا، کچھ جعلی ٹویٹس کسی بندے سے کروائے گئے کہ جی انہوں نے تو انکار کر دیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی رپورٹ دی نہیں ہے۔ پہلے اس معاملے کو ڈیبگ کرنا ضروری ہے۔ یہ جو جعلی دعوے کرتے ہیں کہ جی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، یہ ذرا سن لیں، ان کے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے کیا بات ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشن کی، یہ ذرا سنیں۔ The UN group on arbitrary detention issued unanimously a recommendation to release Imran Khan, the former Pakistani Prime Minister, with no conditions. Does the SG support this recommendation? Look, it's a recommendation from an independent panel. We want to see the current political situation, the current situation of Mr. Khan evolve in a much more positive way. جی، جب اس نے یہ کہا کہ یونائٹڈ نیشن کے انڈیپینڈنٹ گروپ نے عمران خان کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے، تو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا کیا سٹانس ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مثبت انداز میں آگے بڑھے، اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو۔ یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل کا ترجمان اتنی ہی بات کر سکتا ہے، لیکن کنفرم کر دیا گیا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، جو ان کی آبزرویشن بھی آئی ہے اور ان کا فیصلہ بھی آیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس بات کے ابھی تذکرے آگے بڑھیں گے، ابھی اور بھی سرپرائز آنے والے ہیں اس رجیم کے لیے بہت جلد، جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ آپ کے سامنے ایک اور شب خون رکھتا ہوں جو قاضی صاحب نے مارا ہے، کیونکہ قاضی صاحب کا کچا چٹھا کھولتے ہیں آگے بھی۔ قاضی صاحب ایک اور گیم کرنے جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے جو پنجاب میں ٹریبیونلز لگے ہیں یا کہیں بھی ٹریبیونلز لگے ہیں، ان کے حوالے سے جسٹس شاہد کریم کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا تھا، اس پہ ہم خیال بینچ بنایا تھا، وہ ہم خیال بینچ آج سننے جا رہا ہے اس کیس کو، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ججز والے معاملے کو تسلیم کر لیں گے کہ جی الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے۔ قاضی صاحب کو مدد دینے کے لیے حکومت نے پہلے قومی اسمبلی سے قانون پاس کیا، اور اب آج سینٹ میں جس وقت سماعت شروع ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اسی وقت سینٹ میں یہ قانون پیش کر دیا جائے گا، اور قاضی صاحب کہیں گے کہ الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے، پارلیمان بھی سپریم ہے، سینٹ بھی سپریم ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کسی جج نے ہائی کورٹ کے یہ انکار کیا کہ ہم ٹریبیونل کے لیے جج نہیں دے رہے؟ کیا حاضر سروس جج انکمپیٹنٹ ہیں؟ کیا ان پہ کوئی الزام ہے؟ ابھی ایک جج پہ الزام لگایا طارق محمود جہانگیری پہ، وہ بھی ابھی عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ تو جب کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا تو حکومت نے یہ قانون سازی کیوں کی؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ نوبت کیوں آئی؟ کسی جج نے نہیں کہا؟ کیا ہائی کورٹ کے کسی چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے ہاں کیس لوڈ زیادہ ہے، ہم ججز کو فری نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایسا کہا؟ کیا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایسا کہا؟ کیا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایسا کہا؟ پھر اس قانون کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہ صاف صاف مالا فائڈی ہے، اور پھر قاضی صاحب کا الیکشن سے ریلیٹڈ کسی کیس کا سننا بالکل بنتا ہی نہیں ہے۔ اس پہ کمشنر راولپنڈی چٹھا صاحب نے تو الزام لگایا تھا، ان کو اس الزام کو کلیئر ہونے تک کسی الیکشن کے کیس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیا باقی سب جج انکمپیٹنٹ ہیں؟ کیا وہ نہیں سن سکتے؟ کیا ان میں اہلیت نہیں ہے؟ ناظرین اکرام، ایک ٹویٹ کی گئی ہے لیاقت چٹھا کمشنر راولپنڈی، جس نے کہا تھا کہ ہم نے راولپنڈی کی ساری سیٹوں پر ڈاکہ مارا ہے اور قاضی صاحب اس دھاندلی منصوبے کا حصہ ہیں۔ ان کے حوالے سے اب خبر تصدیق کے ساتھ چل رہی ہے کہ فارمر راولپنڈی کمشنر لیاقت علی چٹھاز فیملی ممبرز ہیو بین ٹارچرڈ، ان کی فیملی کو بھی ٹارچر کیا گیا ہے۔ اب آپ مجھے ذرا بتائیں ٹارچر کس نے کیا ہوگا؟ نون لیگ نے کیا ہوگا، پیپلز پارٹی نے کیا ہوگا؟ لیاقت چٹھا نے جو بات کی تھی وہ بڑی زبردست تھی، اگر اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ جاتی اور عقل ہوتی ان میں۔
لیاقت چٹھا نے کہا تھا کہ فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں 8 تاریخ کو. دھاندلی رات کو ہم نے کی ہے سرکاری افسران نے. وہ تو اپنے اوپر الزام لے رہا تھا, وہ تو اپنے ڈی سی وغیرہ کو رگڑ رہا تھا جنہوں نے دھاندلی کی ہے, لیکن پھر نامعلوم افراد کو کیا تکلیف پہنچی اس سے کہ اسے اٹھا کے لے گئے, اس کی فیملی کو بھی ٹارچر کیا, اس کو بھی بند کر دیا. اب تک وہ سامنے نہیں آیا, اور قاضی صاحب بے شرمی سے کہیں نا کہ جس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے اسے پیش کرو عدالت میں. میں نہیں بیٹھتا بینچ میں, لیکن باقی ججز سنیں, الزام سنیں. اگر آپ کا ہاتھ صاف ہے, آپ کے ہاتھ صاف ہوتے تو آپ یہ کیس سنتے. اور میں ثابت کروں گا ابھی جو تحریری ثبوت آئے ہیں کہ قاضی صاحب گیم کیا ڈال رہے ہیں. ناظرین کرام, آپ نے قاضی صاحب کی لائیو سماعت سنی, اس میں قاضی صاحب بار بار ایک بات دہراتے ہیں کہ ہم نے آئین دیکھنا ہے, ہم نے کچھ اور نہیں دیکھنا, جبکہ باقی سارے ججز کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حق ووٹ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھنا, ہم نے بس آئین میں جو لکھا ہے وہ دیکھنا ہے. قاضی صاحب نہیں مان رہے. لیکن قاضی صاحب کے اپنے تاحیات قائد نواز شریف کا جب کیس آیا تھا 62(1)(f) کے ذریعے تاحیات نااہلی کا, میں آپ کو قاضی صاحب کا اپنا لکھا ہوا فیصلہ, اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا فیصلہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ کتنا بڑا منافق ہے, یہ بندہ کس طرح پاکستان کے نظام کو تباہ کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں, آئین کے فلاں شک ہے تو بس 100% ہم نے اس کے ٹیکسٹ پہ عمل کرنا ہے. وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق اور پھر آرٹیکل 17 کی بات ہو رہی ہے. قاضی صاحب نہیں مان رہے آرٹیکل 17 کو. سلمان اکرم راجہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب عزیر بھنڈاری ایک بڑے زبردست وکیل ہیں, انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو مشورہ دیا ہے کہ اس معاملے کو اٹھائیں سپریم کورٹ میں, اور اگلی سماعت میں یہ اٹھایا جائے گا کہ یہ مسئلہ 51(d)(e) کا نہیں ہے, یہ رول 94 کا نہیں ہے, یہ کسی الیکشن ایکٹ کی شک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے آرٹیکل 17 کے بنیادی حق کا کہ آپ نے ایک پارٹی کو ختم کر دیا. اب ذرا آپ نے سننا ہے یہ 2 لائنوں کو. قاضی صاحب لکھتے ہیں اپنے تاحیات قائد کی محبت میں, کیونکہ ان کی نااہلی ختم کرنی تھی. کہتے ہیں کہ اگر آئین میں بھی کوئی ایسی شک لکھی ہوئی ہے جو بنیادی حقوق کے خلاف جاتی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن ایسے ہی ہونی چاہیے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ انڈرمائن نہ ہوں, بنیادی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. پھر قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ کیونکہ ایگزیکٹ لکھا ہوا نہیں ہے اس پہ کہ یہ پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن ہے, تو پھر ہمیں اس کی انٹرپریٹیشن بنیادی حقوق کی شک کو سامنے رکھ کے کرنی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو 62(1)(f) کے ذریعے نواز شریف کو نااہل کیا گیا ہے, اس آئین کی شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اتنی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ وہ بنیادی حقوق کی بات نہیں کرتی. زیادہ اہمیت ہے 17(2) کی, یہ بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہے. تو قاضی صاحب اب آپ کو 17(1) اور 17(2) یاد کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہاں تاحیات قائد کو فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے آپ 17 کی شک 1 اور 2 کو بھول گئے ہیں. اب بھی بات فنڈامنٹل رائٹس کی ہے کہ لوگوں سے ان کی پارٹی چھینی گئی, بلے کا نشان چھینا گیا, ان کو مجبور کیا گیا آزاد ہونے پر, اور آپ اب بھی ڈرامے کر رہے ہیں کہ جی نہیں میں ٹیکسٹ پر عمل کروں گا. آئین کے آپ ٹیکسٹ پر بھی شکست کھاتے ہیں. میں نے آپ کو 51(d)(e) کے حوالے سے پوری ویڈیو کر کے بتایا تھا کہ اس میں بھی قاضی صاحب کو شکست ہوتی ہے اگر صرف آئین کو فالو کریں قاضی صاحب, اور اگر آئین کو فالو کریں تو 175(2) اور 187 کے تحت مکمل جسٹس بھی ہو سکتا ہے. لیکن قاضی صاحب ظاہر ہے کہ اپنی ایکسٹینشن کو لے کر بہت ٹچی ہیں اور نہیں مان رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آئین میں جو لکھ دیا گیا وہ پتھر پہ لکیر ہے, لیکن ان کا لکھا گیا فیصلہ ذرا خلاصتاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ماحول میں معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے, عدالت کو آئین کی تشریح اسی حساب سے کرنی چاہیے جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہے, یہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں. پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ تب یہ ایک زندہ دستاویز تھی اور اس کی انٹرپریٹیشن وقت کے ساتھ بدلتی رہتی تھی. لیکن ادھر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جو لکھ دیا گیا میں نے اسے ہلنا نہیں ہے, بے شک کسی کے بنیادی حقوق تباہ ہوتے ہیں یا برباد ہوتے ہیں. قاضی صاحب زیادہ نہیں تو اپنے ہی فیصلوں کی تھوڑی سی عزت رکھ لیں, کچھ لحاظ کر لیں اپنے فیصلوں کا. یہ آپ کے اپنے فیصلے ہیں جن کا آپ لحاظ نہیں کرتے. قاضی صاحب اور منصور علی شاہ اس بینچ میں تھے اور وہ ایگری کرتے ہیں ان چیزوں پر,
اور اس کی طرف توجہ ریما عمر نے دلائی ہے. ویسے تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی کافی قریبی سمجھی جاتی ہیں, لیکن یہاں پہ وہ نقطہ لے کر آئی ہیں, انہوں نے اپنا اوپینین نہیں دیا. انہوں نے صرف کہا کہ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس پہ وہ دونوں ایگری کر رہے تھے. مزید بھی کچھ پوائنٹس ہیں لیکن میں اس پہ بات کرنا ضروری نہیں سمجھتا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنے ہی دیے ہوئے فیصلوں کی لاج رکھتے ہیں یا قاضی صاحب ہر چیز کو روند کر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.